वेलकम व्यूवर्स, यू आर वाचिंग आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी की ब्रांचेस को। लेकिन इससे पहले आपको ये बताता चलूँ कि 9th क्लास की जो सिंध बोर्ड की बायो की बुक थी, जो पुरानी बायोलॉजी की बुक थी, वो गवर्नमेंट ने चेंज कर एक नई बुक जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दी है, जिसका कवर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो लिहाजा आइंदा हमारे आने वाले तमाम लेक्चर्स न्यू बुक के अकॉर्डिंग होंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। सबसे पहले बायोलॉजी की ब्रांच सोशो बायोलॉजी। व्हाट इज़ सोशो बायोलॉजी? बेसिकली सोशो बायोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी एनिमल के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि उसके रवैये के बारे में पढ़ते हैं। सेकंड, हम उसके दूसरे जानवरों के साथ रवैये को भी स्टडी करते हैं। एक जो रवैया है किसी भी एनिमल का, वो एक अपना पर्सनल उसका रवैया है, जो कि एग्रेसिव भी हो सकता है, जो कि नॉर्मल भी हो सकता है, और एक रवैया उसका किसी और जानदार के साथ, किसी और जानवर के साथ भी होता है। तो सोशो बायोलॉजी बेसिकली द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we study the behavior of living organism, that is interaction between themselves and other organism. Then next branch हमारे पास है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइट्स के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। पैरासाइट्स जिनको तुफैलिया कहा जाता है, ऐसे ऑर्गेनिज़म जो कि किसी और जानवर से या किसी और जानदार से फ़ायदा हासिल करें और बदले में उनको नुकसान पहुँचाएँ, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो पैरासाइट्स के बारे में पढ़ना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है कि किस तरीके से एक पैरासाइट किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म से अपना फूड हासिल करता है और बदले में उसको नुकसान पहुंचाता है। तो इस रिलेशन के बारे में पढ़ना पैरासाइटोलॉजी कहलाता है। इसी के साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि हमारे पास हमारी वर्ल्ड के अंदर दो किस्म के पैरासाइट्स पाए जाते हैं। नंबर 1 इज़ एक्टोपैरासाइट एंड नंबर 2 इज़ एंडोपैरासाइट्स। ऐसे पैरासाइट्स जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज़म की बॉडी से बाहर रहते हुए उससे अपनी ग़िज़ा को, अपने फूड को हासिल करें और उनको नुकसान पहुंचाएं, ऐसे पैरासाइट्स को हम एक्टोपैरासाइट्स कहते हैं। जिसकी सबसे अच्छी एग्जांपल हमारे पास मॉस्किटो यानी कि मच्छर की है, कि मच्छर हमारी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं होता, बल्कि हमारी बॉडी के आउटर सरफेस से ही अपना फूड, अपना जो ग़िज़ा है उसको हासिल करता है और बदले में हमें बीमारी या हमें बीमार करता है। देन नंबर 2 जो सेकंड टाइप है पैरासाइट की, वो है एंडोपैरासाइट। एंडो मीन्स इनसाइड। तो कुछ पैरासाइट्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होकर, एंटर होकर वो अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं और बदले में आपको सिमिलरली जैसे एक्टोपैरासाइट कर रहा था, इसी तरह एंडोपैरासाइट भी आपको बीमार करेंगे या आपको नुकसान पहुंचाएंगे। जिसकी एक कॉमन एग्जांपल जो है, अक्सर आप सुनते होंगे कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनके पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, तो वो भी एक एंडोपैरासाइट की एक अच्छी एग्जांपल है। देन मूव ऑन करते हैं अपनी नेक्स्ट ब्रांच के ऊपर, दैट इज़ फार्माकोलॉजी, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द एक्शन ऑफ ड्रग्स। बेसिकली फार्माकोलॉजी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम मेडिसिन्स के बारे में पढ़ते हैं कि मेडिसिन्स क्या होती हैं, मेडिसिन्स कैसे बनती हैं और किस तरह जब हम एक मेडिसिन खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में कौन कौन से चेंजेस पैदा करती है। तो इस ब्रांच को हम कहते हैं फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है व्यूवर्स मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जिसे आप मुरक्कबाती हयातियात भी कहते हैं। बेसिकली मॉलिक्यूलर के अंदर आप वर्ड देख रहे हैं मॉलिक्यूल, जिससे ये वर्ड से ही पता चल रहा है कि बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसके अंदर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ें कि कौन कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे सेल के अंदर पाए जाते हैं और किस तरह वो हमारे जो सेल हैं उसके ऑर्गेनल्स की फॉर्मेशन के लिए काम करते हैं। तो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ें जो कि बेसिकली हमारे सेल को बनाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं, इस ब्रांच को हम कहते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। तमाम स्टूडेंट्स इस चीज़ को अपने जहन में रखें कि हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी के ऊपर, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब क्योंकि एक अपडेटेड नई बुक आ गई है क्लास 9 की सिंध बोर्ड की, तो लिहाजा ये जो ब्रांचेस हैं ये वो ब्रांचेस हैं जो पिछली बुक में मौजूद नहीं थी। लिहाजा इन जो नई ब्रांचेस हैं इनके ऊपर ये वीडियो बनाई जा रही है, तो इस वीडियो को लाजमी देखें। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है बायो ज्योग्राफी।
بایو مینز لائف، جیو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جیو کا مطلب ہوتا ہے زمین، ارتھ، ٹھیک ہے. گرافی مینز کسی بھی چیز کو پلاٹ کرنا، کسی بھی چیز کو ڈرا کرنا. تو بایو جیوگرافی بیسیکلی از اے برانچ آف بایولوجی ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ دا ڈسٹریبیوشن آف لیونگ آرگینزم ان ڈفرینٹ جیوگرافیکل ریجن. آج سے کروڑوں سال پہلے سائنسدانوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری جو زمین تھی وہ جیسے اب 7 کانٹیننٹس کے اندر ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، پہلے ایسا نہیں تھا، بلکہ آج سے کروڑوں سال پہلے، جیسے کہ آپ تھرڈ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں رائٹ ہینڈ پر، کہ جتنے بھی کانٹیننٹس ہیں یہ سب مرج تھے، یعنی کہ ایک ساتھ تھے. لیکن جیسے جیسے روٹیشن ہوتی چلی گئی، یہ کانٹیننٹ، یہ جو زمین تھی آپس میں ٹوٹتی چلی گئی، اور اس طرح یہ 7 کانٹیننٹس بن گئے. لہٰذا اب بہت سارے اینیملز ایسے بھی ہیں جو کہ آسٹریلیا میں بھی پائے جاتے ہیں اور جو کہ ایشیا میں پائے جاتے ہیں. اب حیرانی کی بات یہ ہے کہ وہ اینیملز جو ہیں آسٹریلیا سے ایشیا میں کیسے آئے. ان کو کس بذریعہ جہاز نہیں لایا گیا، ان کو بذریعہ کسی اور سورس سے نہیں لایا گیا. اچھا، آسٹریلیا سے ایشیا کا ڈسٹینس بھی اتنا ہے کہ وہ اس سے تیر کر بھی نہیں آ سکتے. تو اس چیز پر سائنس نے جب ریسرچ کی کہ کس طرح ایک اینیمل جو کہ اب آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے وہ ایشیا میں کہاں سے آیا، تو سائنسدانوں نے اس چیز کو معلوم کیا کہ آج سے لاکھوں کروڑوں سال پہلے جو زمین تھی وہ ایک زمین تھی، یعنی کہ وہ ایک ہی پارٹ تھا. اور اس طرح اینیملز جو ہے وہ پوری زمین پر موو آن کرتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ جو ہماری زمین ہے یہ 7 کانٹیننٹس کے اندر ڈسٹریبیوٹ ہو گئی. تو اس پوری جو ہماری ارتھ ہے اس کے اندر جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے اینیملز کی، موسم کے لحاظ سے، جغرافی کے لحاظ سے، تو اس کے بارے میں پڑھنا بایو جیوگرافی کہلاتا ہے. نیکسٹ برانچ ہماری ہے بایو اکنامکس. اکنامکس ورڈ سے ہی ظاہر ہے اکنامی، یعنی کہ کسی بھی ملک کی معیشت. تو کس طریقے سے اس برانچ کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں کہ کس طرح جو اینیملز ہیں وہ کسی بھی ملک کی معیشت کے لیے اپنا اہم کردار کیسے ادا کرتے ہیں. تو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ ہم بہت سارے اینیملز کو ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کے میٹ کو ایکسپورٹ کرتے ہیں. فار ایگزامپل فشز ہو گئی، فار ایگزامپل پرانز ہو گئے، تو ان کو ایکسپورٹ کیا جاتا ہے، اور ایکسپورٹ کرنے کے بعد ان سے بہت ہی اچھے قسم کے جو ہے وہ انکم حاصل کی جاتی ہے. تو اس برانچ کو ہم کہتے ہیں بایو اکنامکس، جس کے اندر ہم بیسیکلی ایسے اینیملز کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں جو کہ اکنامی میں اپنا ایک اہم رول پلے کرتے ہیں. نیکسٹ برانچ ہمارے پاس ہے کیریئرز ان بایولوجی. بایولوجی کے اندر بہت سارے مختلف کیریئرز بھی ہیں جس کی بنا پر آپ مختلف فیلڈز کے جوائن کر سکتے ہیں. نیکسٹ جو ہماری برانچ ہے ویورز وہ ہے میڈیسن اینڈ سرجری. میڈیسن کے بارے میں آلریڈی ہم فارماکالوجی میں پڑھ چکے ہیں کہ برانچ آف بایولوجی ان وچ وی اسٹڈی اباؤٹ دا میڈیسنس، کہ میڈیسنس کیا ہوتی ہیں، کیسے بنتی ہیں. ناؤ کمنگ ٹورڈز سرجری. کے واٹ از سرجری؟ سرجری کیا ہوتی ہے کہ کسی بھی باڈی پارٹ جو کہ ڈسٹرب ہو چکا ہے، جو کہ خراب ہو چکا ہے، تو پہلے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ اس آرگن کو ٹھیک کیا جائے. لیکن اگر وہ آرگن ٹھیک نہیں ہو پاتا تو پھر یہ آپشن ہوتا ہے کہ اس کو ریپلیس کیا جائے. ریپلیس کا مطلب یہ ہے کہ اس آرگن کو باڈی سے ریموو کر اس کی جگہ دوسرا نیا آرگن فٹ کر دیا جائے. لیکن ہمارے پاس کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہ ریپلیس آرگنز نہیں ہو سکتے. تو پھر ایسی جگہ کیا کیا جاتا ہے؟ تو ایسی جگہ میں جو آرگن ہے اس کو صرف اور صرف ریموو کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید باڈی کو ڈسٹرائے نہ کرے. تو ایسی برانچ کو ہم کہتے ہیں میڈیسن اینڈ سرجری. نیکسٹ برانچ ہے ہمارے پاس ایگریکلچر، زراعت، یعنی کہ بایولوجی کی وہ برانچ جس کے اندر ہم ایگریکلچر کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نئے سائنٹیفک میتھڈس کے ذریعے زیادہ کم ایریے کے اندر زیادہ فصلیں پیدا کر سکتے ہیں اور ان فصلوں سے زیادہ جو ہے وہ پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں. تو بایولوجی کے اس برانچ کو ہم کہتے ہیں ایگریکلچر. ایگریکلچر کی ہی سب برانچ ہے ہارٹیکلچر. ہارٹیکلچر کا مطلب ہے باغبانی، کہ کس طریقے سے مختلف نئے زمانے کے حساب سے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں گرافٹنگ کے بارے میں ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ گرافٹنگ بایولوجی کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم دو مختلف پلانٹس کو آپس میں ملا کر ایک نئی جو ہے وہ فروٹ یا ایک نئے ویجیٹیبل کو پیدا کرتے ہیں. تو اسی طرح باغبانی کے اندر بھی مختلف قسم کے نئے پھل جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں اور کم وقت کے اندر ایک اچھی کوالٹی کے فروٹس کو حاصل کیا جاتا ہے. تو اس برانچ کو ہم کہتے ہیں ہارٹیکلچر.
نیکسٹ برانچ ہمارے پاس ہے فارسٹ یعنی کہ جنگلات. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ فارسٹ کسی بھی ملک کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے کیونکہ فارسٹ سے ہمیں بہت ساری چیزیں حاصل ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو ہمارے جو ایئر میں موجود کاربن ڈائی آکسائڈ ہے فارسٹ ان کو کم کرتے ہیں, آکسیجن کو انکریز کرتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ ہم وہاں سے ووڈ حاصل کرتے ہیں, ہنی حاصل کرتے ہیں, اینیملس بہت سارے ہم وہاں سے یوز کرتے ہیں. تو اس برانچ کے اندر ہم فارسٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ فارسٹ کس طریقے سے کسی بھی ملک کے لیے اور کس طرح وہ جانوروں کے لیے ایک امپورٹنٹ جو ہے وہ رول پلے کرتا ہے. نیکسٹ برانچ ہمارے پاس ہے فارمنگ. کہ فارمنگ کیا ہوتی ہے کہ کس طریقے سے کون سے ایسے آرٹیفیشل میتھڈ ہوتے ہیں جن کو آپ یوز کر کم ٹائم میں اور کم اینیمل سے زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکتے ہیں. تو بایولوجی کی وہ برانچ جس کے اندر ہم ٹیکنیکس کے بارے میں پڑھتے ہیں, طریقہ کار کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کس طریقے سے کم جانوروں سے کم زمین سے زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکیں, کس طریقے سے ہم کم جانوروں سے زیادہ پروڈکشن حاصل کر سکیں. فار ایگزامپل اگر چکن ہے تو کس طرح ایک مرغی سے کم وقت میں اس کو بڑا کر اس کے زیادہ سے زیادہ گوشت کو استعمال کر سکیں, یا کس طریقے سے ہم کم وقت میں اس سے زیادہ انڈے حاصل کر سکیں. اسی طرح ہمارے پاس نیکسٹ برانچ ہے اینیمل ہسبینڈری یعنی کہ بایولوجی کی وہ برانچ جس کے اندر ہم بیسکلی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طریقے سے اینیملز کو آرٹیفیشلی ہم کم وقت میں جلدی گرو کر سکتے ہیں. اور اسی طرح پھر وہ جو ہے جیسا کہ آپ بوائلر چکن کے بارے میں جانتے ہیں کہ کس طریقے سے اس چکن کو صرف اور صرف 40 ڈیز کے اندر ایک چک سے یعنی کہ ایک چوزے سے ایک مرغی کی شکل میں تبدیل کر دیا جاتا ہے اونلی ان 40 ڈیز. اور بہت زیادہ وزن میں بھی زیادہ ہوتی ہے یعنی کہ اس کا میٹ جو ہے وہ بھی پروڈکشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ساری کی ساری جو ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں بایولوجی کے اندر کہ کس قسم سے ان کو ہارمونز دینے ہیں, کون سی فیڈ دینی ہے جو کہ ان کو کم وقت میں زیادہ جو ہے وہ میٹ پروڈکشن کے قابل بناتی ہے. تو ویورز آج کی ہماری جو برانچز تھی وہ یہاں مکمل ہوئی. آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. تو اس نئی بک کے حساب سے اب آپ کو لیکچر ملتے رہا کریں گے. اس ویڈیو کو اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ شیئر کریں, اور اگر ویڈیو اچھی لگی تو اسے لازمی لائک کریں, اور ہمارے چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کریں. تھینک یو فار واچنگ آر ویڈیو.